میرے پیارے ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ظہیر انور شیخ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو قدرتی اور دنیاوی آفات سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، میں آج مہنگائی اور بے روزگاری کے سلسلے میں آپ سے کچھ کہنا چاہوں گا۔ پاکستان کی جو صورتحال اس وقت ہے وہ بہت تکلیف دہ ہے۔ پاکستان میں 2-3 سال کے عرصہ میں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ غریب لوگ اس مہنگائی کی چکی میں بری طرح پس رہے ہیں۔ میں آج سے 4 سال اگر پیچھے چلا جاؤں تو مہنگائی کی شرح 20% تھی۔ یہ آپ لگا لیں 2018-17، اس میں مہنگائی کی شرح 20% تھی۔ اس وقت مہنگائی کی شرح 55 سے 60% ہے۔ آپ مرغی کا گوشت لے لیں، وہ 300 سے اوپر، جو کہ 160-170 تھا۔ آپ مرغی کے انڈے لے لیں، 120-110 وہ ملتے تھے، آج اس کا ریٹ 180 روپے ہے۔ جو گھی نارمل گھی کہتے تھے ہم، 140-160 کا تھا، وہ اس وقت 290-295 روپے ہے۔ جو ایک غریب کے پہنچ میں تھا وہ اب غریب کی پہنچ سے دور ہوتا گیا۔ باقی آپ سبزیاں لے لیں، اس کی شرح بھی بہت زیادہ آگے ہے، بڑھ چکی ہے۔ غریب آدمی جو 600 روپیہ دہاڑی مزدوری لے رہا ہے، اس کے 5-6 بچے ہیں، وہ کیسے گزارا کر رہا ہوگا؟ نہ تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، نہ مزدور کی مزدوری بڑھ رہی ہے۔ بجلی کے ریٹ ہر دوسرے مہینے تیسرے مہینے بڑھ جاتے ہیں، اور پٹرول کے ریٹ بھی اسی طرح 5 کر کے اس وقت 130 روپے پر جا پہنچا ہے پٹرول بھی۔ جب پٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو سب اشیاء کی قیمتیں آسمان کو باتیں کرنے لگتی ہیں۔ یہ ہمیں اس بات پر نظر رکھنی چاہیے کہ کیا وجہ ہے؟ وہی چیزیں ہیں، آبادی بھی وہی ہے، تو یہ ریٹ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ کیا کہیں کچھ کمی تو نہیں ہے؟ کیا جو مافیا ہے وہ کنٹرول میں تو نہیں لا رہا چیزوں کو؟ اس کو بڑھوتی میں تو نہیں لا رہا؟ یہ نظر رکھیں، اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اس غربت سے انسان کے ایمان بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ چوریاں ڈکیتیاں پھر بڑھ جاتی ہیں۔ غریب آدمی جب اس کا پیٹ بھوکا ہوگا تو وہ کوئی نہ کوئی کام ایسا کر بیٹھے گا جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم نے معاشرے میں بگاڑ کی صورتحال کو درست کرنا ہے تو ہمیں کھانے پینے کی چیزوں کو کنٹرول میں لانا ہوگا، اس کو کم کرنا ہوگا۔ جو عیاشی کی چیزیں ہیں، جو لگژری چیزیں ہیں، اس پر ٹیکس لگایا جائے۔ کھانے پینے والی چیزوں پر ٹیکس کم سے کم کیا جائے۔ اب بجلی کا بل نارملی جو 200 یا 250 یونٹ استعمال کرنے والا گھر ہے، 2500 کم از کم اس کا بل آ رہا ہے۔ یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ کیا کرے گا غریب آدمی جس کے 5-6 بچے ہوں گے؟ تو یا پھر آپ منصوبہ بندی کی طرف بھی توجہ دلائیں تاکہ آبادی کا جو دباؤ ہے وہ کم سے کم ہو سکے۔ ہم نہ منصوبہ بندی کی طرف توجہ دے رہے ہیں اور نہ ہم پیداوار کو بڑھانے کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ مشکلات کا شکار پاکستان اس وقت، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ ہمارے سیاستدان
اپنے جھگڑے لے کر تو بیٹھ جاتے ہیں، مختلف پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتی رہتی ہیں۔ کیا کبھی عوام کا بھی کسی نے سوچا ہے؟ عوام کی فکر کریں جس سے آپ نے ووٹ لینے ہیں، تعلیم کی طرف توجہ دلائیں عوام کو تاکہ شعور پیدا ہو ان میں۔ یہ مذہب اور صرف مذہب ہی نہیں ہونا چاہیے، دنیا کی طرف بھی توجہ دیں۔ ایک دوسرے کی طرف، ایک مذہب دوسرے مذہب کو برا بھلا کہہ رہا ہے، دوسرا مذہب تیسرے مذہب کو برا بھلا کہہ رہا ہے، یہ کب تک چلے گا یہ سلسلہ؟ اگر اسی طرح مذہبی منافرتیں بڑھتی گئیں تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان اس حالات میں ترقی کر سکے گا۔ جب تک پاکستان میں بھائی چارہ نہیں ہوتا، ایک نہیں ہوتے، چاہے کسی مذہب کا بھی وہ کوئی شخص ہو، جب تک اس کو ختم نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہمارا ملک بکھر جائے گا، اس کا پرسان حال نہیں رہے گا۔ آگے آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے، کیا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ سب سیاستدانوں کو اس طرف مل بیٹھ کے توجہ کرنی چاہیے کہ مذہبی منافرت کو ختم کروائیں۔ ایک مذہب ہے اہل سنت کے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ یہ ہے، وہ انسان ہے، سب ان کو انسان سمجھیں۔ مذہب بعد کی بات ہے۔ وہ جی قادیانی ہے، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ یہ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ یہ دنیا ہمیں کیوں کھا رہی ہے؟ ہمارے ملک کو پیچھے کیوں دھکیل دیا گیا ہے؟ اس منافرت کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ جو ہم کچھ کر رہے ہیں اپنے ملک میں، بجائے ایک ہونے کے ہم ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اللہ نہ کرے اگر یہی صورتحال رہی تو ممکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے بھی ٹکڑے ہو جائیں۔ خدا خیر کرے۔ ہمارے حکمرانوں کو اس طرف فکر کرنی چاہیے۔ ایک مذہب وہ بچوں کو تربیت کیا دے رہا ہے کہ وہ کافر ہے، کبھی وہ کافر ہے، کبھی وہ کافر ہے، ان کی قبروں کو مسمار کر دو، ان کے کتبوں کو توڑ دو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو مساجد پر کسی نے لکھا ہوا ہے اس کو بھی توڑ دو۔ کیا وہ کلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں ہے؟ ایک شخص چاہے وہ کافر ہی کیوں نہیں وہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ کہنے والے کہ یہ صرف دل سے کلمہ نہیں پڑھا؟ دلوں کے حال خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ انسان کے بس کی بات نہیں ہے یہ۔ ہر ایک کا مذہب اپنا ہے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو۔ ہر ایک شخص کو مذہبی آزادی ہونی چاہیے، چاہے وہ قادیانی ہو۔ انسان پہلے ہے۔ اگر اس طرح آپ ہر ایک کے مذہب کی عزت کریں گے تو یہ ملک ترقی کر سکے گا، ورنہ میں آج آپ کو علل اعلان بتا دیتا ہوں کہ اگر یہی صورتحال رہی تو پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا۔ یہ آپ کی بھول ہے کہ ہم ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر ترقی کر جائیں گے۔ ایک گھر کی مثال لے لیں کہ اگر کسی کے 5 بچے ہیں، وہ فیملی ایک جان نہیں ہوتی تو دوسرے ایک ایک کر کے سب کو بھگا دیں گے۔ یہ ایک مثال ہے لکڑی کے گٹھے کی کہ جب وہ لکڑی کے 10-12 گٹھے لکڑیاں اس کو اکٹھا کر دیا جائے تو وہ توڑنی مشکل ہوتی ہے، اگر ایک ایک ہو جائے گی تو اس کو توڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے حکمرانوں کو سمجھنا چاہیے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ اپنے کسی پیر کو بھی مانتا ہو۔ اس پر غور کریں۔ یہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر
اسی صورتحال رہی یہی تو آپ یقین کریں آپ ترقی نہیں کر سکیں گے۔ یہ ملک ہمارا جس سے ہمیں پیار ہے، جس بڑی قربانیوں دے کے ہم نے حاصل کیا ہے، وہ ترقی نہیں کر سکے گا، ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ اسلام کو کیوں وہ خاکے بناتے ہیں فرانس والے یا دوسرے ممالک؟ ہمارے حالات کو دیکھتے ہوئے، ہمارے اندر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نمونہ ہمارے اندر ہے؟ وہ رحمت للعالمین تھے، وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے دنیا میں، اور ایک کتاب لے کے آئے تھے جو آخری کتاب ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید اور اسوے پر عمل کریں گے تو آپ بچیں گے، ورنہ جس طرح اس ملک میں رشوت ستانی، اقربا پروری اور یہ صورتحال ہے، ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ خدا را اس طرف توجہ کریں، اکٹھے ہوں اسلامی ملک، تاکہ غیر ملکی ہم پر قبضہ نہ کر سکیں، ہمیں دھمکیاں نہ دے سکیں۔ 54 ملک ہیں اسلامی تو ہم پھر بھی کمزور ہیں۔ کیوں؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہر اسلامی ملک ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے۔ اگر ہم یکجان ہو جائیں تو کسی کی طاقت نہیں کہ ہمیں زیر کر سکے۔ اگر ہم اکٹھے نہ ہوئے تو غیر ملک جو عیسائیت ہے وہ ہمیں کمزور کرتی چلی جائے گی، ہمیں مذہبی منافرت میں۔ اور بعض لوگ غیر ملکی ایجنٹ بھی بنے ہوئے ہیں پاکستان میں کہ مذہبی منافرت پھیلائیں گے تو یہ ملک ترقی نہ کر سکے۔ اس طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں جناب عمران خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اگر میری یہ ویڈیو کسی طرح سن لیں اور ہر مذہب کے حقوق کا خیال رکھیں تو پھر پاکستان اور ترقی کرے گا۔ اور ایسے ایسے ذہین ہر مذہب کے لوگ ہوتے ہیں، اگر ہر مذہب کے ذہین لوگ پاکستان میں ہوتے تو آج پاکستان سپر پاور بنا ہوتا۔ ہم نے ذہین دماغوں کو باہر نکال دیا مذہبی منافرت کی وجہ سے۔ 1965-64 میں دیکھیں آپ، اس وقت ذہین دماغ تھے، پاکستان غیر ملک کو بھی امداد دیا کرتا تھا۔ آج ہم ان سے امداد لے رہے ہیں، یہ ہماری کمزوری نہیں ہے؟ اس پر غور کریں۔ اللہ کرے کہ ہم یک جان ہو جائیں، ہر مذہب ایک ہو جائے، اسلامی قلعہ بن جائے یہ پاکستان۔ صحیح معنوں میں ہم کہتے تو ہیں کہ پاکستان اسلامی قلعہ ہے، مگر قلعے کو برباد کر دیا گیا ہے۔ کاش اس طرف ہماری حکومت بھی، ہمارے علماء بھی توجہ کریں، ذاتی اناد کا مسئلہ نہ بنائیں۔ یہ دنیا یہیں چھوڑ کے چلی جانا ہے، صرف خالی ہاتھ ہم نے جانا ہے۔ اگر یہ خوف خدا پیدا ہو جائے تو ممکن ہے کہ پاکستان دوبارہ اسی نہج پر ترقی کر سکے۔ پاکستان اگر اسی طرح صورتحال رہی تو مشکل ہو جائے گا۔ میں چاہتا ہوں ہم محبت کرنے والے ہیں اپنے پاکستان سے، میں یہ نہیں کہتا سب محبت کرنے والے ہیں، مگر صرف شعور کی کمی ہے۔ اللہ کرے کہ پاکستان دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے۔ اگر میری یہ ویڈیو میرے ناظرین کو پسند آئے تو سبسکرائب کریں ملٹی پر ویڈیو پر، لائک کریں، کمنٹس کریں۔ پاکستان پائندہ باد۔